اللہ کا بہت کرم و احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی سعادت بخشی اور بخیر و عافیت، صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمام اور سبھی بھائیوں کو اپنے گھر کی طرف آنے کی توفیق بخشے۔ متفرق بیانات یا عنوانات کر لیجیے الگ الگ جگہوں میں ہوتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی ایک طالب علمانہ کوشش ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری شب و روز کی زندگی، جس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ بار بار یہ بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ خالی نہیں ہے، ہم کسی بھی میدان میں بے یار و مددگار قطعاً نہیں ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے کہ اگر پوری زندگی ہم ان کا احسان مانے تو کم ہے کہ آپ نے ہر موقع پر رہنمائی فرمائی، ہر فیلڈ میں رہنمائی فرمائی، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں سے بہت اہم اور بہت سلگتا ہوا موضوع ہے، بہت اہم شعبہ ہے، جو ہم سب کے ساتھ کامن ہے، یکساں ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ازدواجی زندگی بول سکتے ہیں، یعنی گھریلو زندگی، میاں بیوی کے درمیان کی زندگی۔ بہت اہم موضوع اور انتہائی بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں۔ ہم اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزاریں، گھریلو زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے، کتاب و سنت میں اس کی کیا تعلیم ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ دیا، ہم کو کیا تعلیم فرمائی۔ ازدواجی زندگی اور نکاح کا مسئلہ صرف یوں نہیں ہے کہ آپ گئے اور نکاح پڑھے اور لے آئے اور گھر میں جیسی منمانی زندگی چاہے گزاریں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بہت مرتبہ زمانے جاہلیت جیسا دھوکہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم شوہر پنے میں رہتے ہیں، بڑا رعب رہتا ہے کہ ہم شوہر ہیں، شاید ذہن سے بات نکل جاتی ہے، یا ہم سنتے نہیں اللہ والوں کا، یا مطالعہ نہیں کرتے کہ جس طرح آپ کے حقوق شریعت نے متعین کیے ہیں، اسی طرح سے بیوی کے بھی حقوق آپ پر متعین ہیں۔ صرف آپ ہی حقوق وصول کرنے کے مالک و مختار نہیں ہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہے، اور الحمدللہ تھوڑا سا ان معاملات کا مشاہدہ میرے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے شاید اور لوگوں کے بنسبت میں زیادہ جانتا ہوں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں، کیسے کیسے پرابلم گھر میں چل رہے ہیں، اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں لوگ۔ یعنی لفظ میں اگر کہا جائے تو کتاب و سنت اور شریعت چھوڑ کر کے باقی ساری شکل اپنائی جاتی۔ ہم ڈھونڈتے کہاں ہے علاج؟ جس سے مرض پیدا ہوا ہے وہی چیز کو کھا کر کے ہم اپنا علاج کرتے ہیں۔
عجیب اتفاق ہے. یعنی ساری چیزوں کا حل جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اپنی مشاہدہ والی زندگی میں کر کے بتلا دیا ہے، تو ہم ادھر ادھر اگل بگل آگے پیچھے کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ تھوڑا سا اگر پیش بھی آ گیا بشری تقاضے کے اعتبار سے، تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اور ہمارے نبی نے ایسے موقع پر اس کو کس طرح ہینڈل کیا ہے، کس طرح سلجھایا ہے، اس مسئلے کو کس طرح نپٹایا ہے. لیکن وہی چوک ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ کر کے باقی ایسے چودھریوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جن کو بسم اللہ کا با بھی نہیں معلوم، اور بیٹھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں. اللہ و رسول کو چھوڑ کر کے کوئی پنچایت کامیاب نہیں ہوتی. سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا چاہیے. آپ دیکھیے نکاح کے موقع پر جتنی آیات مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے جو مسنون ہے، اور یا کہہ لیے جو پڑھی جاتی ہے، تقوی کا تذکرہ ضرور ہے. اس موقع پر، خوشی کے موقع پر بار بار تقوی کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا میں الگ چلے جاؤں گا، میں جس موضوع کو لے کے بیٹھا ہوں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، ابھی تلاوت فرمائی، ترجمہ اس کا: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. ایک جملہ بہت قابل غور ہے. یقین مانو، سمجھ لو کہ آپ کو وہاں جا کر کے اللہ سے ملنا ہے. یعنی اگر کسی طرح کی کوئی حق تلفی، کوئی زبردستی، کوئی نازیبہ حرکت، کوئی حق کے چھوڑ کر کے کچھ اور وصول کیا گیا، یا بیویوں سے خلوت اور جلوت میں جس طرح کا برتاؤ کرنا ہے اس کے برعکس اگر کچھ کیا، یا ان کے اوپر بیجا دباؤ ڈالا جس کی وہ مکلف نہیں ہے، وہ بھی اس کے اوپر لادا زبردستی اپنے شوہر کے رواب میں، یہ بالکل مت سمجھنا کہ زمین پر ہی رہنا ہے. یہاں کے بعد جو بڑی زندگی ہے، جہاں پہ صرف عدل چلے گا، کسی کی والی نہیں چلے گی. یہاں تو ایسا ہے، اللہ معاف فرمائے مجھ کو بھی آپ کو بھی، کہ اگر 4 لوگ بیٹھے تو جس طرح وزن زیادہ ہے ساری خوبیاں ادھر نظر آتی، ساری خوبیاں وہی نظر آتی، اور جدھر کا تھوڑا کمزور ہے پلہ، ساری خامیاں وہاں نظر آتی. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت جو میری نظروں سے آیا ہے مشاہدے میں، میں وہ بیان کر رہا ہوں، شاید غلط بھی ہو. تو یہ کہا جا رہا ہے اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو. اس کی تشریح اگر جا کے کریں گے، جس موضوع سے متعلق یہ آیت ہے، تو اچھے عمل بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے بندے ہیں، ویسے بیوی بھی اللہ کی بندی ہے. جس طرح آپ کے جذبات، خیالات، احساسات ہیں، اسی طرح سے بیوی کے بھی جذبات، احساسات اور خیالات ہیں. جس طرح آپ اپنے نفع نقصان پر نظر رکھتے ہیں، اسی طرح بیوی بھی اپنے نفع نقصان پر اور اپنی تکلیف، دکھ، آرام پر نظر رکھتی ہے. بیوی کا مطلب کوئی مشین نہیں ہے کہ بٹن گھمایا اور چل پڑی. میں ابھی آگے بتلاؤں گا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہی شخص ہے جس کا اپنے اہل و عیال سے عمدہ سلوک ہو، جس کا اپنی رفیق حیات سے جو اچھے اور برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، اس سے اگر عمدہ سلوک نہیں ہے تو وہ آدمی نیک نہیں ہے. اگر نیک نہیں ہے تو اس کا برعکس آپ سمجھ سکتے
سکتے ہیں، بدکار ہے، خراب ہے، وہ اچھا نہیں ہے. اور جس کو اللہ اور اس کے رسول خراب کہہ دیں، اچھا نہ کہیں، وہ تو بیکار ایک دم، کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں رہ گیا. باہر کی دنیا میں ہم لوگ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں، دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داریوں میں، سفر میں، پڑوس میں بہت اچھے نظر آتے ہیں، بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہنسمکھ بنتے ہیں، خوش مزاج بنتے ہیں، اور سامنے والوں کو ایک تاثر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت خوش مزاج، ماشاءاللہ بہت ہنستا ہوا چہرہ ہے. لیکن یہی چہرہ جب اپنے گھر میں انٹر کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ شیر بن کے داخل ہوتے ہیں. اس سے 100 گنا زیادہ اپنے گھر میں خوش مزاج ہو کے رہنا چاہیے. تب سمجھو آپ خوش مزاج ہیں اور آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے. اور اگر باہر کی دنیا میں آپ خوش مزاجی دکھاتے ہیں اور گھر میں شیر بنتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل چہرہ ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں. اللہ اس کو پھینک دے گا اٹھا کے. جا جس کے پاس ہنستا تھا، جس کو بتاتا تھا، اس سے لے جو بدلہ لینے کا. میرے پاس تیرا بدلہ نہیں. میری ایک بندی تیرے ساتھ تھی، تو نے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کیا، میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں. شاید اللہ یہی کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 11 گھروں میں زندگی بسر کر کے بتلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوا اس وقت 9 بیویاں حیات تھیں. کتنی خوبصورت اپنی شریعت اور اپنا دین ہے. جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا انگلی اٹھا دیتے ہیں، اتنا شادی اتنا شادی. آپ سوچئے رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کو سبق دینا ہے، پوری دنیا کو سمجھانا ہے. ایک گھر ہوتا، ایک باہر ہوتا، کیسے سمجھ میں آتا؟ 9 بیویاں اس وقت حیات تھیں اور 11 نکاح ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اونچا مقام ہے. کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں، میرے پاس تو نہیں الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دیتے تھے، صاف صفائی کا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے صفائی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کپڑا پھٹ گیا کسی وجہ سے، اپنے ہاتھ سے سوئی لے کے اس کو سل ڈالتے تھے. یہ نہیں بولتے تھے کہ عائشہ ذرا یہ کپڑا سل دو، میمونہ ذرا یہ کام کر دو رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کرتے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو کسی اور سے نہیں دھلایا، خود سے دھلایا. جوتا خراب ہوا، یہ نہیں کہا کہ حفصہ جوتا سل دو یا سیدھا کر دو یا صحیح کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمایا. یہ ایسا نہیں ہے کہ مجبوری تھی، یہ تعلیم دینا تھا. اس کا مقصد تعلیم تھی، تعلیم کہ اپنا کام خود کرنا سیکھو. اب یہ 2-3 مثالیں جو آپ کو بتایا کہ کپڑا خود سے سلتے تھے، دھلتے تھے خود سے، جوتا خراب ہوا سب سے کرتے تھے. اب اس کے اینگل میں اسی زاویے میں آج کے اپنے ماحول کو بھی دیکھ لیں. کتنے رشتے تھے اس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ صبح کی چائے ٹھنڈی تھی، ٹیبل پہ جب محترمہ چائے لائی تو ٹھنڈی اٹھا کر پھینک دیا. کیا کچھ کھا پی کے بیٹھے رہے جو کیا گھر میں؟ کس چیز کا نشہ ہے؟ کاہے کا نشہ ہے آخر؟ اللہ رسول کا استحضار نہیں ہے یا اپنے آپ کو اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو؟ کس چیز میں پڑے ہو؟ کس بھول بھلائیے میں پڑے ہو؟ اگر اس نے محبت سے صبح اٹھ کر کے اپنے وقت پر تم کو چائے پیش کی، اگر اس میں 9-10 ہے، 19-20 ہے تو اٹھا کے پھینک دیا کب اور بولے چائے ٹھنڈی پیش کر دی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. کتنے رشتے ایسے آتے ہیں. قاری صاحب کھانا دے رہی تھی، تھوڑا سا
سالن چھلک کے چاول میں چلا گیا، لے جا اٹھا، تیرے کو تمیز نہیں ہے، تیرے کو شعور نہیں ہے، تیرے باپ نے سکھایا نہیں ہے، کیا کیا نہیں کر ڈالتے ہیں۔ یہ طریقہ زندگی گزارنے کا، اور اس کے بعد ہم یہ متمنی ہو کے بیٹھے ہیں کہ گھر اور زمین اور دنیا جنت کا نمونہ بنے گی۔ یہ حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا، مجلس میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ وہ اس علاقے کا آدمی تھا جہاں پہ بیویوں کو ایسا کہنا ہے سمجھو ایک طرح سے ظلم تھا، ایک جرم تھا کہ کوئی بیوی کو مجلس میں کہہ دے کہ مجھ کو بیوی سے بڑی محبت ہے۔ رہا ہوگا اس وقت کا کوئی رواج، اس کو ہضم نہیں ہوئی بات، اس نے کہا یا رسول اللہ بیویوں کو، عورتوں کو نہیں، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ کے والد مکرم سے۔ اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ ابو بکر سے، لیکن یہ تعلیم دینا مقصود تھی کہ حضرت عائشہ کے ابو سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ سبق دینا تھا کہ سسر جو ہے وہ بھی باپ کے درجے میں ہے۔ ایک چائے میں ہم لوگ نا 7 پست کو پلٹ ڈالتے ہیں، یہ سبق ہے۔ کوئی مجبوری نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے جو کہا کہ عائشہ کے ابا سے، یہ ہم کو سبق دیا احترام سے پیش آؤ، اپنے بیویوں کے والدین سے احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ 3 والد سب کے ہوتے ہیں، 3 والد 3 والدہ، ایک استاد، ایک خسر، ایک اپنے سگے باپ۔ احترام واجب ہے، نازیبا حرکتیں کرو گے، بد زبانی کرو گے، اللہ تعالیٰ فوراً کوئی فیصلہ سنا دے گا، ہو سکتا ہے تمہارے کانوں تک لیٹ پاتا ہوئے۔ آج بچیاں دے کر کے لوگ بیچارے گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں کہ سسرال والوں کو اگر کوئی حق بات بھی کہہ دیں گے تو شاید ناگوار ہو جائے، اور ایسی خواہش لے کے سسرال والے بیٹھے رہتے ہیں۔ بیٹی تو پال پوس کے اتنی بڑی کر کے دے ہی دیا، اس کے بعد دنیا کے کنکر پتھر میں الجھے رہے، ابھی یہ نہیں ملا، ابھی وہ نہیں ملا، اس کو تانے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے ایسی بدتمیزی کی باتیں کرو گے تو اور آپ اس کے بعد سوچو کہ گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے گا اور گھر میں اچھا لگے، آپ مجبور ہو جائیں گے ادھر ادھر سکون تلاش کرنے پہ، آرٹیفیشل قسم کے سکون اور مصنوعی سکون تلاشیں گے، کہیں نہیں ملے گا، پوری زندگی ڈپریشن کا، الجھن کا شکار رہیں گے۔ بہت ساری باتیں میں لے کے آیا تھا لیکن تو وقت ختم ہو گیا، لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے ہم ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کریں۔ قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو، دونوں کو اللہ نے کہا۔ آیت پر غور کیجئے گا، صرف یہ نہیں کہا کہ تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو، تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہے، تم ان کی عزت کا خیال کرو، وہ تمہاری عزت کا خیال کریں۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، لباس اور کپڑا، اس سے جو تشبیہ دی گئی ہے، ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں بات ختم کروں۔ ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے ڈریس میں، آپ کے کپڑے میں، آپ کے لباس میں اگر تھوڑا سا کچرا لگ گیا یا کوئی گندگی لگ گئی، کچھ گند لگ گیا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے ہیں؟ ارے اس کو بڑی محبت سے لے جا کر کے پانی سے اور دوسرے آلات ہیں ان سے دھل کے صاف ستھرا کر کے پھر زیب تن کرتے ہیں نا۔ تو اگر کسی بیوی سے، کسی بچی سے، آنے والی سے، نئی دلہن سے، کسی سے کوئی تھوڑی سی 9-10 ہو گئی تو کیا اتنا سنا ڈالو کہ قیامت تک اس کو یاد رہے؟ جب آپ ایسے سے جملے اور ایسے نشتر بھرے جملے اور شعلہ منہ سے اگلیں گے اور انگار بکیں گے تو اس کے بعد آپ کو محبت ملے گی؟ اس کے بعد بھی آپ یہ رہتے خواہش مند رہتے محبت، اس کے بعد یہاں دعا کرا، وہاں دعا کرا، ایسا کرو، کچھ نہیں ہوئے گا۔ سب اپنے ہاتھ میں الحمدللہ ساری ترکیبیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے، ہم کریں گے 100% انشاءاللہ اپنی زندگی خوشگوار گزرے گی، اور اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر کے جہاں جہاں تلاشے جا رہے ہیں
خوشیاں اور محبتیں قطعاً وہاں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے چھوٹا سا، میرا خیال ہے کہ یہ اعلان جو ہے ہمارے مؤذن صاحب جو ہیں ان کے گاؤں یا علاقے کا ہے۔ مؤذن صاحب کو اس جگہ سے پوری واقفیت ہے، ذمہ داروں نے دیکھ لیا۔